حسن الیاس صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے خیالات کا بھی اور آپ کی آمد کا بھی۔ ہم علمی مباحث تو بہت سارے کر سکتے ہیں اور کریں گے، اور انشاءاللہ آپ باتیں بھی رہیں گے اور یہ بات چیت بھی ہوتی رہے گی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ پاکستان میں پہلی دفعہ یہاں کھڑے ہو کے یہ ساری بات چیت کر رہے ہیں، تو میں سب سے پہلے آپ کو تہہ دل سے پاکستان میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ شکریہ آپ کا۔ اور یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ پاکستان اس وقت اور پاکستان کے لوگ اس وقت جس تباہی میں کھڑے ہیں اور جس ان حالات سے گزر رہے ہیں، اس میں جہاں اور بہت ساری غیر یقینیت ہے، وہاں مذہب اور مذہبی حلقہ جو ہے پاکستان میں، اس کا بھی ایک بہت اہم رول ہے کہ ہم اس نعش پہ پہنچیں۔ تو آپ نے اپنی تقریر کے دوران جس طرح آپ کا ضبط ٹوٹا اور آپ کے جو جذبات تھے اور جو گاؤں صاحب کے بارے میں آپ کی خواہش تھی کہ وہ یہاں آنے، اور ہمارا جو معاشرے کا جبر اور جس بدقسمتی کا آپ نے ذکر کیا کہ جس کی وجہ سے یہ زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی، نہ صرف یہ کہ ہم اس پہ بڑے شرمسار ہیں بطور معاشرہ، لیکن میں آپ کو یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں، اور یہ چونکہ میں ایک آپٹمسٹ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت زیادہ گنجائش ہے ہمارے معاشرے میں آگے بڑھنے کی، اور یقیناً کہ آگے بڑھے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اس پیغام بھی ان تک لے کر جائیں اور کہ آپ کا یہ تاثر بھی قائم ہو کہ پاکستان میں اس وقت بھی اکثریت لوگوں کی اس طرح کی بات چیت کے لیے تیار، نہ صرف تیار بلکہ علمی سطح پہ جو مذہب کی وضاحت ہے اور جو اس کی سمجھ بوجھ ہے وہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ جہاں ہم مذہبی انتہا پسندی اور جنونیت کا جہاں ہم بہت زیادہ اس کے بارے میں متفکر ہیں، وہاں دوسری طرف الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کی وجہ سے جو گاندھی صاحب اور آپ کی جو بات چیت ہے وہ پاکستان میں ملینز آف لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت پازیٹیو رجحان بھی ہے۔ تو میں بڑا امید بھی ہوں، اس لیے آپ کو یہاں دیکھ کے اس وجہ سے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے۔ آپ ہم میں سے ہیں اور آپ آتے رہیں اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں، اور اس پہ گاندھی صاحب کے بھی یہاں بڑے مشہور ہیں کہ انہوں نے بڑی وضاحت سے اس کے اوپر بات چیت بھی کی ہے، لیکن اس فورم کے تحت آپ یہاں جب آئے ہیں، اور میں بہت زیادہ مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا ہوں کے لیے، لیکن میں باہر یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جہاں ہم پہنچے ہیں، جس نہج پہ ہم کھڑے ہیں، وہاں پہ مذہبی حلقوں کا بھی ایک بہت اہم رول ہے۔ مذہبی حلقے سیاست میں استعمال بھی ہوتے ہیں، وہ استعمال ہونے کے لیے ہمیشہ تیار بھی رہے ہیں اور ہیں۔ اس میں یقیناً جو مذہبی تعلیم ہے اس کا ایک بہت حصہ ہے، لیکن یہ اس سے بڑھ کے وشواس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا وہ اقدامات کریں پاکستان میں کہ اس رجحان کا تدارک بھی ہو سکے اور اس کا رخ بھی بدلا جا سکے۔ یقیناً تعلیم تو اس کی وہ ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کے اب مفاد اور مادی مفادات اب وابستہ ہیں علم کی اس وضاحت سے اور اس تشریح سے کہ جو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، اس کا تدارک کیا ہے، اس کو کیسے ہم ایڈریس کریں؟ کیونکہ جب تک ہم، یہ پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہے، کوئی اس پہ بات کرے یا نہ کرے، لیکن یہ پاکستان کے اولین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ مذہبی حلقوں کا رول پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی سیاست میں، اور یہی طے کرے گا کہ مستقبل میں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا وہ اقدامات کرنے چاہیے یا وہ کیا وہ اسٹیپس ہیں جو لیے جا سکیں کہ جس سے اس کو ایڈریس کیا جا سکے اور مؤثر طور پہ ایڈریس کیا جا سکے۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو آپ کے جو تہنیتی کلمات ہیں میں بہت ہی سپاسگزار ہوں، مشکور ہوں آپ کی حوصلہ افزائی کا، اور اس سے آگے بڑھ کے بھی میں عرض کروں گا کہ پاکستان کے اندر تو یقینی طور پہ جو حالات ہیں، پاکستان سے باہر بھی جا کر جب ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا تو یہ پاکستانی ہی تھے جو وہاں پر ہمارے دست و بازو بنے، اسی قوم کے وہ گلہائے سرسبز جو
اپنے روشن دنیا کے امکانات کی تلاش میں ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، تو اس ملت سے بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ملک فراہم کیا ہے اور جو قوم اس کے اندر موجود ہے، اس کے بارے میں ہمارے دل میں کبھی بھی یہ چیز پیدا نہیں ہوتی، اور ابھی بھی میرے لیے یہ بات بڑی باعث تعجب بھی ہے، باعث حیرت بھی ہے کہ مجھ جیسے ایک بالکل ہی ادنیٰ سے اور حقیر سے ابتدائی نوعیت کے طالب علم کو سننے کے لیے آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگ تشریف لائے۔ ابھی مجھے ایک ساتھی ملے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ وہ محمد ایجنسی سے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اکیلے اس کو چلا کر یہاں پر پہنچے ہیں۔ تو اگر کسی ملت کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو اپنی فکری تائید اور وابستگی کے اظہار کے لیے اس درجے کی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہیں، تو ہمیں بڑی توقعات ہیں، بڑی امیدیں ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ راستے بھی کھولے گا کہ جب خود اس ملت کے اندر بیٹھ کر ہم لوگ کام کریں۔ لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جتنے بھی جدید مذہبی مفکرین ہیں یہ مغربی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر آباد ہو جاتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی اپنے ملک میں ہمیں رہنے تو دو، یہاں پر ہم رہیں گے، تمہارے ساتھ بیٹھیں گے، کام کریں گے، ہم آہنگی کی ایک فضا پیدا ہوگی۔ خود ہماری غلطیاں اگر فکری طور پہ کچھ پیدا ہو گئی ہیں تو اس کے لیے مکالمے کی فضا پیدا ہوگی، اس میں بہتری آئے گی۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے، اور آپ نے جو ذکر کیا سوشل میڈیا کا، یوٹیوب کا، یہ بھی امر واقع ہے جی کہ ہماری اس ملت کے اندر جو مذہبی طبقہ ہے، اور یہ مذہبی طبقہ میں کسی منفی معنی میں نہیں کہہ رہا، یہ ہر دنیا کی جو تہذیبوں کی تاریخ ہے اس کے اندر پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ خود مسیحیت کے اندر یہ پیدا ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ نشأت ثانیہ اور انسا کے بعد اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ تو یہ مذہبی طبقہ زمین تنگ بھی کرتا ہے، مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ آپ اگر ماضی کے مقابلے میں جائزہ لیں تو اس طریقے کے رجحانات، جس طریقے کے رجحانات ہم نے پیش کیے ہیں، اور اگر میں اپنے مخالفین کی لغت مستعار لوں کہ جس درجے کی گمراہی کو ہم نے پھیلایا ہے، یہ اگر ماضی کے اندر ہوتی تو آپ یقین جانیے کہ حق بات کہنے والوں کی بات تو رہتی ہے، سر نہیں رہتا، اور صدیاں لگتی ہیں اس بات کو کم سے کم عوام تک پہنچنے کے لیے۔ آپ قریب عہد کے اندر دیکھیں، اس بر صغیر میں امام ابن تیمیہ کا 600 سال تک کوئی نام لینے پر آمادہ نہیں تھا۔ عالم اسلام کی اگر آپ اباکر شخصیات کی فہرست بنائیں تو ان کے صف اول کے لوگوں میں وہ آتے ہیں۔ تو بڑی مشکلات تھیں۔ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں، نیا کام جب بھی آپ کریں گے، کسی بھی اسٹیبلش روایت کو آپ چیلنج کریں گے تو اس کو ٹھنڈے پیٹوں کبھی قبول نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ اس دور کی ایک اتنی بڑی دین اور اتنا بڑا معجزہ ہے کہ وہ کام جو صدیوں میں جا کر ہونا تھا وہ سالوں کے اندر ہو گیا، اور جو طاقت ہمارے مذہبی طبقے کو حاصل تھی وہ طاقت در حقیقت مسجد کے ممبر کی تھی۔ وہ مسجد کا ادارہ رسول اللہ کا بنایا ہوا تھا، وہ بنایا تو اللہ کی عبادت کے لیے گیا تھا، لیکن اس کو فرقوں کی ترویج کی آماج گاہیں اور مرکز بنا لیا گیا، اور اس کے پیچھے صدیوں کی محنت تھی اس ہماری مسلم تہذیبی روایت کی۔ تب جا کے ان کو وہ ممبر ملا جہاں وہ براہ راست عوام سے مخاطب ہو سکتے ہیں۔ زمانے کا جبر دیکھیے کہ یہ کم وقت سائنس نے ایسا یوٹیوب ایجاد کیا کہ اب ہم وہاں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ روایت جس کو 1200 سال لگا کر مسجد تک پہنچ کے بعد پہنچانے کی زحمت کرنی پڑی، اس سب کی زحمت کو ایک لائف کے کلک سے رفع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت اگر آپ ان کی جگہ پر کھڑے ہو کے دیکھیں تو ان سے ہمیں ہمدردی پیدا ہونی چاہیے کہ جو زمین انہوں نے 1200 سال میں ہموار کی تھی، اس کو بلڈوزر لے کے یہ چند نوجوان آ کے جو ہے نا وہ اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ زمانہ جو ہے وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اس میں کم سے کم باتیں جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں۔ جہاں تک آپ نے اس کا ذکر کیا کہ تبدیلی کا امکان کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، دیکھیے یہ بات بالکل طے ہے، 2 اور 2 4 کی طرح طے ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے اس کی جو فکر ڈیولپ ہوئی ہے وہ فاسلائزڈ ہو چکی ہے، اور اس فکر کے اندر غور و فکر کرنا، اس فکر کے اندر تجدید و ترمیم کرنا، اس فکر کو ریویو، ری لرن اور ری تھنک کے پروسیس سے گزارنا کم و بیش ان کے لیے ناممکن ہے۔ انسان میں یہ رویہ پیدا ہو جائے عام گھرانوں میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ خاندان نہیں چل سکتے، اور یہاں پر تو صدیوں کا تعامل ہے سوشل بیہیویئر میں۔ اس سے آگے بڑھ کے کیا ہوا کہ ایک تو ہے رویہ پیدا ہو جانا، اس رویے کو مختلف دینی نصوص کی تائید حاصل ہونا شروع ہو گئی، یعنی آپ نے خود مذہب پر غور کر کے
وہاں سے ایسے دلائل تراشے کہ جس سے آپ اپنے رویے کی جسٹیفیکیشن بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو دیکھو قرآن کی تائید بھی حاصل ہے، اس کو اللہ کے پیغمبر کی تائید بھی حاصل ہے۔ یہاں تک ہوا ہے اس زمین پر جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ 250 بچوں کو آرمی پبلک اسکول میں ناحق بہیمانہ قتل کر دیا گیا، اور اس کے جواز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور عالم رحمۃ للعالمین کی حدیثیں پیش کی گئیں کہ یہ عمل تو بالکل جائز ہے اپنی ذات میں، اور اس کے نظائر پیش کیے گئے۔ تو اتنی گمبھیر جس کو آپ کہتے ہیں یہ روایت ہے، مشکل کام ہے۔ دنیا میں تبدیلی کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں جی۔ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فکری مقدمات کو ریویو کریں اور نئے تازہ ہوا کے جو جھونکے ہیں ان سے استفادہ حاصل کریں، اس سے آپ کے یہاں تجدید، ترمیم، بہتری تدریج کے ساتھ پیدا ہونی شروع ہوتی ہے۔ اس کے امکانات تو نظر نہیں آ رہے۔ ایک دوسرا کام ہے اور وہ ہے اللہ کا تکوینی قانون، وہ ہے زمانے کا جبر۔ زمانے کا جو جبر ہے، بڑے سے بڑا فلسفہ، بڑے سے بڑا نظریہ آپ بیان کرتے رہیں ممبر پہ بیٹھ کے، وہ اطلاق میں آ کر اپنا کھرا کھوٹا واضح کر دیتا ہے۔ آپ سنائیں حدیث ممبر پہ بیٹھ کے کہ تصویر بنانا حرام ہے، اور قیامت میں جو جو لوگ تصویر بناتے ہیں ان کو اپنی روح اس میں پھونکنی پڑے گی، اور یہ بیان دینے کے بعد امام مسجد اٹھیں گے، ٹھنڈا گلاس کا شربت پئیں گے، اور اطمینان سے جا کے عمرے کے لیے فوٹوگرافی کھینچ کے جا کے ایمبیسی میں جمع کرا کے آ جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں زمانے کا جبر۔ یہ زمانے کا جو جبر ہے یہ بڑے سے بڑے فلسفوں کو الٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اس وقت اگر آپ جائزہ لیں، یہی ٹی وی تھا نا جس کے بارے میں خود ہمارے اکابرین بتاتے کہ جن کے گھروں میں ہو ان کی قبروں میں عذاب کی اور ازدحا کی داستانیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہی ٹی وی ہے جس کے اوپر پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ علماء آ کر اب بیٹھ کے دین کی تبلیغ کرنے کو اپنے لیے باعث سعادت اور باعث اجر سمجھتے ہیں۔ یہ زمانے کا جبر ہے۔ یہ جبر جب آتا ہے تو پھر اس کے بعد بڑے سے بڑے فلسفے، وہ غلبہ دین کی آرزویں ہوں، وہ دنیا کو طاقت کر کے اس کو ایک پین اسلامزم کی ریاست بنانا ہو، وہ سب کچھ رفو ہو جاتا ہے، اور آپ موجودہ انتخابی سسٹم کا حصہ بن کر لوگوں سے جا کر ووٹ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو زمانہ بڑا صراف ہے، جملہ سنیے گا، زمانہ بڑا صراف ہے۔ وہ کھوٹے کو تو قبول کرتا نہیں، کھرے کو بھی بڑی مشکل سے کرتا ہے۔ تو جو کچھ علماء اس وقت پیش کر رہے ہیں، آپ دیکھیں، زمانے کا جبر دیکھیں، یہ مذہبی مقدمات وہ پبلک کے اسٹیجوں پر پیش کرنے کی جرت بھی کچھ عرصے بعد نہیں کریں گے۔ یہ جرت بھی نہیں کریں گے کہ وہ ان مقدمات کو پیش کریں، لوگ کھڑے ہو کے نوچنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ زمانے کا جبر یہ ہوتا ہے۔ یہ ابھی ہماری حالیہ تاریخ میں ہوا ہے 200 سال پہلے۔ وہ کلیسا کا نہاد جو 2500 سال کی روایت پہ کھڑا ہوا تھا، اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ اس وقت ہمارے ملک میں طاقت کے وہ مراکز جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے ان مذہبی عناصر کو استعمال کرتے ہیں، اور جب ان کا کام پورا ہو جاتا ہے تو گاجر مولیوں کی طرح ضرب عضم میں کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ وہ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا، آپ یقین جانیے کہ استدلال کی طاقت اور دلیل کی قوت اور یہ جو موجودہ ذرائع ابلاغ کی جدید حرکیات اور ترقی ہے، یہ سماج کو دنوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اس وقت ان مذہبی جتھوں کے ساتھ منظم ہو کر اس وقت ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں اور لوگوں کو ایک خوف کی فضا پیدا کرتے ہیں کہ مذہب پہ غور نہ کرو، وہ آپ کو ہوا میں تحلیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو نامعلوم ہے وہ سب کو معلوم ہے۔